بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 13 جولائی ہے۔ آج سے 90 سال پہلے 13 جولائی 1931 کو سری نگر میں 22 مسلمان شہید ہوئے، جن کی یاد میں یوم شہدائے کشمیر منایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس کے پس منظر کا علم نہیں ہے کہ وہ کون سے واقعات اور محرکات تھے جس کے نتیجے میں اتنے لوگ شہید ہوئے، اور اس واقعے کے ریاست جموں کشمیر کی آئندہ آنے والی جو سیاست تھی اس پہ کیا اثرات مرتب ہوئے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تاریخ کا غیر جانبدارانہ انداز سے اور حقائق کی روشنی میں جائزہ لیا جائے، اور اپنی خواہش یا جذبات کے تحت نہیں بلکہ واقعات کو درست سمت میں دیکھ کے پھر وہ تجزیہ کیا جائے کہ یہ صورتحال یہاں تک کیسے پہنچی۔ اب ہر کوئی اپنے اینگل سے اور اپنے وہ آئیڈیالوجی کے مطابق جو چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن میں نے ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے ان تمام چیزوں کا کھوج لگانے کی کوشش کی ہے، اور اس دور کے کچھ بزرگوں سے بھی مجھے ملنے کا زندگی میں موقع ملا ہے، جن سے ان واقعات کے بارے میں تفصیل معلوم کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، لیکن مسلمان حکمران نہیں تھے بلکہ ڈوگرا حکمران تھے، اور وہاں پہ اس دور میں ظاہر شخصی حکومت تھی، سیاسی آزادیاں بھی نہیں تھیں، اور کئی ایسے واقعات ہوئے جس میں لوگوں نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ مثلا 1924 کو 22 جولائی کو جو سری نگر میں ریشم خانہ ہے، اس میں مزدوروں نے وہ ہڑتال کی، اور جس میں 24 مزدوروں کو پولیس نے گرفتار کیا۔ یہ ریاست میں ایک بڑا واقعے کے طور پہ جانا جاتا ہے کہ جس میں لوگوں نے ایک جرأت کا مظاہرہ کیا اور حکومت کے خلاف یا وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے خلاف انہوں نے بات کی۔ اسی طرح ایک بہت ہی مورخ ہے، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ریاست جموں کشمیر میں جب روٹی بہت مہنگی ہوئی تو ایک روٹی تحریک چلی تھی جموں میں، جس میں مسلمان اور ہندو دونوں شامل تھے، اور دونوں وہ اس تحریک میں جاں بحق ہوئے، اور وہاں پہ مذہبی ہم آہنگی ایسے تھی کہ مسلمانوں کی قبریں اور ہندوؤں کی جو چتا تھی وہ ساتھ ساتھ وہ بنائی گئیں، تاکہ یہ سمجھا جائے کہ یہ تحریک کو فرقہ وارانہ نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کے واقعات ہوئے، لیکن جو 13 جولائی 1931 کا واقعہ ہے، اس سے قبل جموں میں 29 اپریل 1931 کو نماز عید الاضحیٰ کے خطبے کے موقع پہ جو مفتی محمد اسحاق صاحب تھے وہ خطبہ دے رہے تھے، اور اس میں وہ فرعون اور موسیٰ کی جو کشمکش ہے اس کو وہ بیان کر رہے تھے۔ اب وہاں پہ جو پولیس کے ڈی آئی جی تھے چودھری رام چند، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ وہ مہاراجا کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے پولیس انسپیکٹر کھیم چندر کو حکم دیا کہ وہ خطبہ جمعہ کو روک دیا جائے۔ تو پولیس نے زبردستی خطبہ جمعہ کو روکنے کی کوشش کی، اور جس پہ لوگوں میں کافی اشتعال وہ پیدا ہوا۔ اس کے تھوڑی ہی دنوں کے بعد غالباً 4 جون 1931 کو جموں جیل میں ایک واقعہ پیش آیا جس کو توہین قرآن کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کی 2-3 روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مسلمان جو ایک سپاہی تھا وہ قرآن شریف پڑھ رہا تھا، اور ایک دوسرا ہندو سپاہی تھا لبا رام، اس نے ان سے قرآن چھین کے وہ فرش پہ پٹخ دیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ مسلمان قیدی کو فضل داد تھا، اس سے قرآن مجید پکڑ کے اس لبا سنگھ نے پھینکا۔ تیسرا یہ بھی ہے کہ وہ جو مسلمان قیدی یا کانسٹیبل تھا اس کے بستر میں قرآن مجید تھا، اور یہ لبا سنگھ آیا، اس نے کہا جی کہ صبح کا وقت ہے، یہ اپنی سب چیزیں سمیٹو۔ اس نے اس بستر کو ٹھوکر ماری اور اس میں قرآن مجید تھا وہ گر گیا۔ بہرحال یہ جب واقعات باہر آئے تو وہاں پہ پھر خوب جموں میں احتجاج ہوا کہ یہاں پہ قرآن حکیم کی توہین کی گئی ہے، اور اس کے خلاف وہ ایکشن لیا جائے۔ اسی سلسلہ میں وہ 25 جون 1931 کو وہ سری نگر میں قرآن حکیم کی توہین اس کے خلاف وہاں پہ ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ یہ ریاست کی تاریخ میں شاید پہلا اتنا بڑا مظاہرہ تھا کہ لوگ وہ باہر نکل آئے، اور لوگوں کا حکومت سے یہ مطالبہ تھا کہ اس کی وہ تحقیقات کی جائیں، اور مہاراجا نے ان کی تحقیقات کا حکم بھی دے رکھا تھا۔ اب 25 جون کو جو سری نگر میں خانقاہ معلیٰ میں جو اتنا بڑا اجتماع ہوا، اور اس میں جو مسلمان
مقررین تھے، جو لیڈر تھے اس وقت ریاست جموں کشمیر کے، انہوں نے تقریریں جب ختم کر لی تو ایک نوجوان عبد القدیر جو ہے وہ وہاں پہ وہ اتنا جانا پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا، وہ سٹیج پہ آیا اور اس نے آ کے اتنی پرجوش تقریر کی کہ بقول شیخ عبداللہ اس نے بارود میں آگ لگا دی، اور اس نے لوگوں کو سیدھا کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ مہاراجہ کے جو سامنے محل ہے اس کی اینٹ سینٹ بجا دیں۔ اب وہ مجمع جو تھا وہ پہلے ہی احتجاج کر رہے تھے، ان میں زیادہ جو ہے وہ یہ جوش و خروش آ گیا اور لوگ کافی مشتعل ہوئے۔ بہرحال پولیس نے اس عبد القدیر کو گرفتار کیا۔ عبد القدیر کا تعلق کہتے ہیں کہ جو ہے وہ صوبہ سرحد سے تھا، وہ پٹھان تھا، اور وہ کسی انگریز جو آرمی آفیسر ہے اس کا وہ خان سامہ تھا۔ وہ کوئی مطلب وہ کوئی اتنا معروف نہ لیڈر تھا، نہ ہی وہ جو ہے وہ اس کا ریاست جموں کشمیر سے تعلق تھا، لیکن اس نے ایک جو شیلی تقریر کر کے لوگوں میں یہ ساری ہلچل مچا دی۔ اب جب اس کو گرفتار کر کے اس پہ جو ہے وہ شروع مقدمہ اس پہ جب ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ اب ہمارا لیڈر ہے، یہ اس نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ مقدمے کا آغاز 6 جولائی 1931 کو ہوا اور مقدمے کی اگلی سماعت جو ہے وہ 13 جولائی کو کر دی گئی۔ اب چونکہ وہاں پہ حالات اس قسم کے تھے اور وہ چونکہ لوگ بھی اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تو اس کی مقدمے کی سماعت انہوں نے کہا جی کہ سینٹرل جیل کے اندر ہی کر لی جائے۔ اب لوگ ظاہر بار وہاں پہ کھڑے ہیں اور مشتعل ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جناب کہیں اس کو سزا نہ دی جائے۔ بہرحال یہ ایک لمبی تفصیل ہے، میں اس کو مختصر یوں کرتا ہوں کہ وہاں پہ پھر ظاہر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوئی، اور شیخ عبداللہ نے اپنی آتش چنار میں لکھا ہے کہ وہاں ظہر کی نماز کے لیے جب اذان دینا شروع کی تو پولیس نے جو ہے وہ اس شخص کو شہید کیا، اور اس اذان کو دوسرے نے جو ہے وہ کنٹینیو کیا، اور اس طرح 22 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ یہ کشمیر میں ایک پہلا خون تھا جو لوگوں نے دیا، کیونکہ عمومی طور پہ سمجھتے تھے کہ کشمیری جو ہے وہ شاید ڈرتے ہیں، وہ جد و جہد نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے یہ جب سارا کیا تو یہ پورا جو ہے وہ شہداء کے خون سے وہ ساری جو ہے وہ رنگین ہوگی سرزمین۔ لیکن اگر وہ عبد القدیر خان جو ہے وہ اگر یہ تقریر نہ کرتا جب 25 جون 1931 کو، کیونکہ کشمیر کے لیڈر تقریر کر چکے تھے اور حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے کہ توہین قرآن کا جو واقعہ ہوا ہے اس پہ تحقیقات کر کے اس متعلقہ شخص کو سزا دی جائے، اور حکومت تحقیقات بھی کر رہی تھی، لیکن قدیر خان کی جو تقریر تھی اس نے پانسا پلٹ دیا اور 22 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ تب سے اس کو ہم یوم شہدائے جموں کشمیر، یوم شہدائے کشمیر کے طور پہ مناتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ مائل سٹون ہے کشمیر کی تاریخ میں اور تحریک میں۔ اس سے یہ ہوا کہ مسلمانوں میں ایک سیاسی بیداری آئی۔ اس سے قبل 1930 میں وہاں سری نگر میں ریڈنگ روم میں جو جتنے مسلمان اسکالر پڑھے لکھے لوگ تھے وہ بیٹھتے تھے، بات چیت کرتے تھے، ان میں انہوں نے ایک طرح سے یہ شروع کیا سوچنا۔ ریاست جموں کشمیر میں اس وقت کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں تھی، آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی وہ برٹش انڈیا میں تھی، ریاست جموں کشمیر میں کوئی سیاسی جماعت کا وجود نہیں تھا، نہ کانگریس کا نہ مسلم لیگ کا۔ لیکن اس کے بعد، اس واقعے کے بعد پھر 1932 میں جو ہے وہ سب مسلمان اکابرین جو ہے وہ شریک ہوئے، جموں سے، کشمیر سے، تمام حصوں سے۔ 3 دن یہ سری نگر میں وہاں پہ ان کا یہ اجتماع ہوتا رہا، اور اس میں جو شریک تھے جناب قاضی خورشید عالم صاحب جو جموں اور بعد میں وہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے وہ صدر بھی بنے، آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبر ہیں، ان سے یہ میں نے سارے واقعات جو ہے ان کی زبانی بھی سنے۔ تو وہاں پہ پھر 3 دن کے جو اجتماع کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ شیخ عبداللہ کو آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا صدر بنایا جائے، اور چودھری غلام عباس جن کا تعلق جموں سے تھا یہ اس کے جنرل سیکرٹری بنے۔ تو اس یوم شہدائے کشمیر کے بعد 13 جولائی کے بعد یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ایک نمائندہ سیاسی جماعت بن گئی، اور مسلمان جو تھے وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس سے شیخ عبداللہ الگ ہو گئے اور پھر سیاست ایک دوسری طرف چلی گئی، لیکن یہ جو یوم شہدائے کشمیر ہے یہ مہاراجہ کے خلاف کوئی موومنٹ نہیں تھی، نہ یہ آزادی کی تحریک تھی، یہ اس توہین قرآن کے واقعے کا رد عمل تھا جس میں عبد القدیر نے اپنی جوش خطابت سے
اس کو یہاں تک پہنچایا. لیکن جو آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس بعد میں بنی وہ اس کے منشور میں تھا کہ ہم مہاراجا کے وفادار ہیں اور مہاراجا کے وفادار رہیں گے اور اس کے اندر ہم اپنے سیاسی حقوق کہیں گے. تو یہ ساری ایک تاریخ ہے. اب مختلف لوگوں نے اس کو مختلف اینگلز میں لکھا ہے. بعض ہندو مورخین ان کا یہ کہنا تھا کہ جب 1930 میں برطانیہ میں لندن میں گولمیز کانفرنس ہوئی جس میں مسلم لیگ اور کانگریس کے لیڈروں کو بلایا گیا اور اس میں جو ہندوستان کی جو دیسی ریاستیں تھیں جو بڑی 14 ریاستیں تھیں ان کے حکمرانوں کو بلایا گیا جس میں حیدرآباد بھی شامل ہے اور جموں کشمیر سے مہاراجا ہری سنگھ گئے. اور وہاں پہ مہاراجا ہری سنگھ نے انگریزوں سے کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہندوستان چھوڑ دیں کیونکہ اس وقت ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک چل رہی تھی. انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگوں کا تو کشمیر سے تعلق نہیں ہے. تو بعض ہندو مورخین کا کہنا ہے کہ انگریز ایکچولی مہاراجا کو سبق سکھانا چاہتے تھے اور یہ انگریز آرمی آفیسر کا خان سامہ جو تھا وہ اس طرح سے اس نے سارا کچھ کیا. لیکن شواہد اس کو ثابت نہیں کرتے. عمومی خیال یہی ہے کہ جو عبد القدیر ہے اس کا ذاتی فعل تھا, پرجوش نوجوان تھا, اس نے جذبات میں آ کے یہ سارا کچھ کیا. یہ سارے واقعات ہیں. بہرحال واقعات جو بھی ہوں, جن شہیدوں کا خون آج کے دن بہا ان کے لیے ہم دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور جتنے لوگوں کی بھی جان اس سارے تحریک آزادی کشمیر میں گئی ہے, خدا ان سب کے درجات بلند کرے اور ان کا خون جو ہے وہ ضرور رنگ لائے گا اور ان کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی.